وجہ سے میری حیثیت کسی ملازمہ سے بھی کم ہو جائے گی۔ ہم ایک 2 منزلہ مکان میں رہتے تھے۔ ہم 2 تھے۔ میرے ابو 2 بھائی تھے۔ میرے ابو بڑے تھے۔ ہم اوپر والے پورشن میں رہتے تھے، جبکہ چچا نیچے رہتے تھے۔ ہمارے گھر کے حالات چچا کے گھر کے حالات سے زیادہ اچھے تھے۔ ہم 2 بہن بھائی تھے۔ میرے بڑے بھائی کی شادی ہو چکی تھی، ان کی ایک بیٹی بھی تھی، جبکہ میرے چچا کے دونوں بیٹے کنوارے تھے۔ وہ کوئی خاص کام وام بھی نہیں کرتے تھے۔ آج سے کچھ سال قبل میرے بچا نے اپنے بڑے بیٹے سلیم بھیا لیے میرا رشتہ نما مانگا۔ تب میں BA کر رہی تھی، جبکہ سلیم بھیا MA کر چکے تھے اور بے روزگار تھے۔ ہم سب نیچے چچا کے گھر فہیم بھیا کے امتحانات میں کامیابی پر مبارکباد دینے گئے تھے۔ صحن میں کرسیاں لگی ہوئی تھی۔ دونوں گھروں کے سبھی افراد موجود تھے۔ جب یہ بات ہوئی، میری امی نے جب یہ سنا تو وہ آپ سے ہی باہر ہو گئی۔ انہوں نے ابو کو بھی بولنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ امی نے چچا کو خوب سنائی تھی۔ امی نے کہا تھا، آپ لوگوں کی ہمت بھی کیسے ہوئی میری نازو پلی بیٹی کا رشتہ مانگنے کی؟ آپ کو تو خود 2 وقت کی روٹی بھی ڈھنگ سے نصیب نہیں ہوتی، آپ لوگ میری بچی کو کیا دے سکیں گے؟ آج آپ سب لوگ میری بات کان کھول کر سن لیں کہ میں نے اپنی ثانیہ کا رشتہ اپنی کروڑ پتی بہن کے گھر کرنا ہے، طے کر رکھا ہے۔ امی اتنا کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ ابو اور بھائی امی کے رویے سے معذرت کرنے لگے تھے۔ میں نے ایک نظر ان سب پر ڈالی تھی۔ ان کے چہروں سے غم اور ملال صاف واضح تھا۔ بھابھی مجھے اپنے ساتھ اوپر ہی لے گئی تھی۔ اس واقعے کو جب 5-6 دن گزر گئے تو بھابھی میرے کمرے میں آئی تھی۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد بولی، فہیم بہت اچھا لڑکا ہے، حساس بھی بہت ہے۔ اس دن جب امی نے چچا لوگوں کی بے عزت کیا تھا تو سب سے زیادہ دکھ فہیم کے چہرے پر تھا۔ میرے خیال میں تمہیں فہیم سے معذرت کر لینی چاہیے۔ فہیم سلیم بھیا کا چھوٹا بھائی تھا۔ مجھے بھابھی کی بات سن کر تھوڑا عجیب لگا تھا۔ میں نے کہا، بھابھی امی نے برا بلا تو سلیم بھیا کو کہا تھا، تو پھر فہیم سے معذرت کیوں کروں؟ بھابھی بولی، کیونکہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے، ایسا مجھے فہیم کی آنکھوں کو دیکھ کر لگا ہے۔ اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے بہت چاہت سمٹی ہوئی ہے۔ بھابھی کی بات سن کر میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ میں خاموش ہی رہی تھی۔ میری بھابھی بہت اچھی تھی۔ وہ عمر میں مجھ سے فقط 5 سال ہی بڑی تھی۔ اسی وجہ سے ہماری آپس میں خوب گہری دوستی تھی۔ بھابھی مجھ سے ہر بات کر لیا کرتی تھی۔ وہ مجھے بتاتی تھی کہ محبت بہت اچھا جذبہ ہے، محبت میں بہت سرور ہے، ہر انسان کو زندگی میں ایک بار تو ضرور محبت کرنی چاہیے۔ کبھی بھابھی مجھے کچھ بتاتی تو کبھی کچھ۔ آج کے ان کے منہ سے فہیم کی بات سن کر میرا دل دھڑک اٹھا تھا۔ وہ عمر بھی تو ایسی ہی ہوتی ہے نا، عشق محبت ایک خواب سا لگتا ہے۔ اس دن کے بعد بھابھی نے میرے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ سلیم بھیا کا پرپوزل ریجیکٹ کرنے کے بعد بھی دونوں گھروں میں پہلے جیسی دوستی ہو گئی تھی۔ میں بچی کے پاس اکثر آتی جاتی رہتی تھی۔ ان دنوں میں نے بھی فہیم کی آنکھوں میں اپنے لیے جذبات ابھرتے ہوئے دیکھے تھے۔ فہیم مجھ سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا کرتا تھا۔ ایک دن میں کچن میں کھڑی پی کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ جب فہیم کچن میں آ گیا، وہ میرے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ پھر بولا، اس دن جب امی نے سلیم بھیا کے لیے تمہارا رشتہ مانگا تھا تو میں کانپ کر ہی رہ گیا تھا۔ مجھے لگا شاید میں تمہیں کھو دوں گا، مگر بھلا ہوتا ہی جان کا جنہوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ فہیم کی باتیں سن کر میں شرما گئی تھی۔ میں جلدی سے کچن سے باہر نکل گئی تھی۔ فہیم مجھ سے محض 2 سال ہی بڑا تھا۔ شروع سے ہی ہم دونوں میں بہت گہری دوستی تھی۔ فہیم خوش شکل، خوش مزاج اور نہایت قابل لڑکا تھا۔ مجھے بھی فہیم اچھا لگتا تھا۔ اس کا اظہار محبت سن کر میں کئی راتیں سو نہ سکی تھی۔
پھر یوں ہی اشاروں اشاروں میں فہیم اپنی محبت کا اظہار مجھ سے کرتا ہی رہتا تھا۔ ایک دن میں نے بھی بھابھی کے ساتھ یہ سب کچھ شیئر کر لیا۔ وہ میری بات سن کر بہت زیادہ خوش ہوئی تھی۔ انہوں نے میری خوب حوصلہ افزائی کی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ انسان کو محبت کون سا روز روز ہوتی ہے، فہیم کے ساتھ باہر آیا جایا کرو، ان دنوں کو انجوائے کرو۔ میں امی سے خوف زدہ تھی، مگر بھابھی بولی، ثانیہ تمہیں تو تمہارے گھر والے 7 خون بھی معاف کر دیں گے، یہ تو پھر اپنے کزن سے محبت ہے۔ یوں ہماری محبت پروان چڑھتی رہی۔ ایک دن مجھے فہیم نے کورٹ میرج کرنے کو کہا، مگر میں نے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ میرے انکار کو اپنی انا کا مسئلہ بنا بیٹھا اور مجھ سے دور ہونے لگا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ وقت گزاری کر رہی ہوں، تبھی تو شادی سے انکار کر رہی ہوں۔ خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے مجھے اس کے ساتھ شادی کرنا ہی پڑی تھی۔ ہم نے سب سے چھپ کر کورٹ میرج کر لی تھی۔ اس راز کو میں نے صرف بھابھی کو شریک کیا تھا، بلکہ یوں کہو تو زیادہ مناسب ہوگا کہ بھابھی نے ہی مجھ پر زور ڈالا تھا کہ میں اپنی محبت کو کسی طور پر نہ کھوں۔ وہ وقت بڑا حسین گزرا تھا، جوانی کی عمر، پھر محبت اور شادی، یہ سب بہت خوابی سی دنیا لگتی تھی۔ اس حسین خواب سے میں تب بیدار ہوئی تھی جب میری طبیعت اچانک خراب رہنے لگی تھی۔ ہر وقت جی متلاتا اور چکر آتے رہتے۔ میں نے یہ سب جب بھابھی کو بتایا تو وہ خوشی سے جھوم ہی اٹھی تھی۔ انہوں نے مجھے گلے لگا لیا تھا اور بولی تھی، مجھے لگ رہا ہے تم امید سے ہو۔ بھابھی کی بات سن کر ایک دم سے مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میرے گھر والوں کو تو میرے خفیہ نکاح کا بھی علم نہیں تھا اور نہ ہی میری رخصتی ہوئی تھی۔ میں گھر والوں کا سامنا کرنے سے خوف سے ہی آدھی موئی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے فوراً فہیم کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ وہ بھی خوف زدہ ہو گیا تھا۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے ہمارے شک کی تصدیق کر دی تھی۔ میں واقعی میں ماں بننے والی تھی۔ مجھ پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ میں اپنے گھر والوں کو کیا جواب دیتی؟ فہیم نے مجھے مشورہ دیا کہ میں یہ بچہ ختم کر دوں، مگر میرا ضمیر نہیں ماننا تھا۔ میری غلطی تھی، میں نے چھپ کر شادی کی تھی۔ اس چیز کی سزا میں ننھی جان کو کیوں دیتی؟ فہیم نے مجھ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ بھابھی سے میں نے مشورہ مانگا تو وہ بولی کہ تم اپنے بچے والی بات گھر میں سب کو بتا دو، فہیم کا کسی کو مت بتانا، بلکہ گھر میں یہی کہنا کہ تم سے گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ جب تم گناہ کی بات کرو گی تو تمہارے والدین بنا سوچے سمجھے تمہاری شادی فہیم سے کر دیں گے۔ یوں تم دونوں کے درمیان ہر رکاوٹ خود ہی ختم ہو جائے گی۔ مجھے بھابھی کی بات سن کر شدید خوف آیا تھا، مگر ان کی بات کسی حد تک ٹھیک بھی تھی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ ملتے ہیں مزید نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔